ہندوستان کی آزادی کو 75 سال مکمل ہو چکے ہیں. یہ آزادی کس طرح سے حاصل ہوئی ہے، کتنی قربانیاں اس آزادی کے لیے دینی پڑی ہے، یہ ایک طویل تاریخ ہے. تاریخ کے اس حصے کو کھنگالنے کے لیے، جانچنے کے لیے کہ جن لوگوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے ان کے خاندان کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ ان کے خوابوں کا ہندوستان ہے یا اس میں اور کچھ تبدیلی لائی جانی چاہیے. آج ہم بات کرتے ہیں ہمارے خصوصی مہمان جناب اشفاق اللہ خان صاحب. شاید آپ نام سے ہی سمجھ گئے ہوں گے، یہ کاکوری ایکشن کے شہید اشفاق اللہ خان صاحب کے پوترے ہیں. ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں انہوں سے کہ کیا آزادی کے متوالوں نے یہی سوچ کر اپنی قربانی دی تھی کہ آج ہم صرف ترنگا لے کر کے آزادی کا جشن مناتے ہوئے گھومیں، یا پھر کسی مضبوط، مستحکم، منظم ہندوستان یا ترقی یافتہ ہندوستان کا خواب ان کی نظروں میں تھا. بھگت سنگھ جی، سکھدیو جی، راج گرو جی، اشفاق صاحب اور ان جیسے شہداء کے راستے پر چلے گئے، لیکن آج بھی وہی نظریہ اس راستے پر چلنے والوں کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے. انہیں بھی باغی قرار دیا جا رہا ہے آزادی کے 75 سال بعد. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جنگ آزادی کے اس بہت طویل لڑائی میں اس ملک کے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے اپنی قربانی اس ملک کے لیے پیش کی. شہید اشفاق اللہ خان نے بھی، جیسا بھائی کرن بھائی نے بتایا، کہ انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ میں ملک کی وہ آزادی چاہتا ہوں جس میں ایک بہت بڑے رجواڑے کے سامنے ایک دلت، ایک غریب کسان کرسی پہ بیٹھ کے بات کر سکے، برابری کی بات کر سکے. جہاں تک ایک اور بھی انہوں نے پیغام اس ملک کو دیا، کیونکہ کاکوری ایکشن میں پنڈت رام پرساد بسمل، ٹھاکر روشن سنگھ، اشفاق اللہ خان کا ساتھ رہا. پنڈت رام پرساد بسمل اشفاق اللہ خان کے بڑے بھائی کے کلاس فیلو ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ دوستی اتنی زیادہ، انہوں نے جب طالب علم تھے اسکول میں تو یہ پیش کی کہ بھائی میں اس آزادی کی لڑائی لڑنا چاہتا ہوں، تو بسمل جی نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اشفاق اللہ خان کا پریوار، فیملی جو تھی، خاندان ان کا اچھے عہدوں پہ تھا، ذمہ داری بھی تھی، لیکن وہ حب وطنی، ایک ایسی محبت تھی اس ملک سے کہ وہ ان کی دوستی بہت قریب آ گئی. اور آج پورا ملک اس بات کی یہ کہتا ہے کہ پنڈت رام پرساد بسمل اشفاق اللہ خان کی دوستی ہندو مسلمان کی ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی پیش کی. ادھر برٹشرز چاہتے تھے کہ اشفاق اللہ بسمل جی سے کہتے تھے کہ معافی مانگ لیں گے، اشفاق اللہ خان سے کچھ لوگ آ کے کہتے تھے کہ وہ معافی مانگ لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے اپنی آتم کتھا میں لکھا، بسمل جی نے، کہ اشفاق اللہ خان نے میرا چہرہ روشن کر دیا اور پھانسی کے آخری مقام پہ بھی ہمارے ساتھ، اپنی قربانی میں میرے ساتھ رہے. آج کل کے نوجوان کے لیے آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ بہت بڑی ایک چیلنج تھا کہ ملک کی آزادی ہم کون سی خوشحالی کے ساتھ چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جنگ آزادی کے جتنے بھی شہداؤں کو دیکھیں گے، ان لوگوں نے ایک ہی پیغام دیا ہے کہ یہ ملک بہت خوبصورت ملک تھا، جس کے لیے ہندو اور مسلمان اور سکھ اور سب نے ایک ساتھ بہت مل کر قربانی دی ہے. بہت سے نوابوں نے، بہت سے ہمارے ایسے لوگوں نے لڑائی لڑی ہے. بلکہ میں جہاں سے آتا ہوں شاہجہاں پور میں، اسی مکان میں غریب خانہ ہے میرا جس میں شہید اشفاق اللہ خان کی پیدائش ہوئی. اشفاق اللہ خان جہاں شاہجہاں پور میں رہے، 1857 کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے وہاں مولوی احمد اللہ شاہ گزرے ہیں، جن سے برٹش حکومت اتنا ڈرا کرتی تھی، وہ اتنا لڑتے تھے اس برٹش حکومت سے کہ 1857 میں 50,000 روپے کا ان کے سر پر انعام رکھا گیا تھا. ایک راجہ نے ان کا سر قلم کرا کے شاہجہاں پور کی کوتوالی پہ لٹکا دیا گیا تھا. وہاں کے لوگ وہاں سے ان کا سر اتار کے لائے جہاں ایک جگہ دفن ہے. تو یہ لڑائی کی بہت طویل لڑائی جو چلتی رہی، اس میں جو ان لوگوں نے قربانی دی ہے، وہ اشفاق اللہ خان نے لکھا ایک جگہ کہ اپنے نوجوانوں کے لیے، آنے والی اپنی نسلوں کے لیے لکھا کہ میں ایسا کوئی سرفراہ نوجوان نہیں تھا جو بے ہوشی میں پھانسی کے پھندے پر جا رہا ہوں، بلکہ میرا ایک مقصد ہے، میرا ایک
میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک کی غلامی کی بیڑیاں توڑی جائیں تو اس کے بعد ہماری جو خوشحالی ہو وہ بڑی خوبصورت ہمارا ملک قربانیوں کے بعد بنے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کمیاں ایسی رہ گئیں کہ ہمارے سلیبس میں ہماری تعلیم تھی اس میں ان نوجوانوں کا ذکر اتنا نہیں آ پایا جو اس طریقے سے قربانی. اشفاق صاحب آپ سے ایک سوال کہ کس طرح سے آج جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ کیا پھر سے قربانی دینے والے شہداء کے خاندان افراد خاندان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری آ رہی ہے؟ کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک لمبی، جیسا کہ ابھی کرن بھائی نے بتایا کہ بہت لمبی جو قربانی تھی لگاتار لوگوں نے دی ہے، اس میں چاہے آپ ریشمی رومال تحریک میں علماؤں کی قربانی دیکھیں کتنی بڑی قربانی ہے، اس کے بعد جو ایکتا کے ساتھ ہندو مسلمان کی قربانی ہے اس کو دیکھیں، اشفاق اللہ خان کی جس طریقے سے میں اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں آپ کے اس سوال سے پہلے. اشفاق اللہ خان نے ایک آخری خط اپنی والدہ کو لکھا. پھانسی 19 دسمبر 1927 کو فیض آباد جیل میں ہونا تھی. کہ اے دکھیا ماں، آپ کے کو سلام. بڑے تکلیف کی بات ہے آپ کے لیے کہ آپ کا 27 سال کا بیٹا پھانسی کے پھندے پر جا کر اس دنیا کو فانی کہہ کے ایک دوسری دنیا میں جا رہا ہے. آپ کے لیے بڑی تکلیف اور دکھ کی بات ہے، لیکن آپ تعلیم یافتہ ہیں. میں نے تو سنا ہے کہ جب اللہ نے، خدا نے مجھے آپ کی گود میں دیا تھا، لوگ میری پیدائش پہ آپ کو مبارکباد دیتے تھے. آپ یہ کہا کرتی تھیں یہ اللہ کی امانت ہے جس نے مجھے دی ہے. اگر میں اللہ کی امانت تھا اور وہ اپنی امانت اگر اپنے پاس مانگ رہا ہے اس ملک کے لیے، تو آپ کو امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے اور اس ملک پر سونپ دینا چاہیے. اشفاق اللہ خان شاعر بھی تھے. لکھا انہوں نے، فیض آباد جیل میں پھانسی ہونا تھی کہ تنگ آ کر ہم بھی ان کے ظلم و بیداد سے چل دیے سو ہے دم زندان فیض آباد سے. جن قربانیوں کی ایک لمبی فہرست کے بعد جو آج کا دور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج کے جو ہم اس سماج کو، اس دور کو دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی کرانتکاری ہوئے ہیں اس ملک پہ، جتنے بھی اس ملک پہ اپنی جان نثار کی ہے، انہوں نے قربانی دی ہے، ان کی روح کو اور ان کی آتماؤں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کس ملک کا خواب دیکھ رہے تھے، ہم نے کس ایکتا کی بات کی تھی، کس سماج کی بات کی تھی، کیا بدلنے کی بات کی تھی. افسوس کی بات ہے کہ آج جو ان کی قربانیوں پہ مزے لوٹ رہے ہیں، میں صاف کہوں گا کہ ان کو اس اتہاس کو پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. حکومتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لیکن ہماری آپ کی جو بڑی جنریشن ہے، ہم سے بزرگ ہیں، ان کی اس ایکتا میں کٹ گئی. ہم کیا دینا چاہتے ہیں اس آج کے مستقبل، آج کے بچوں کو؟ آج کے بچوں کو ہم دینا چاہتے ہیں ان قربانیوں کے ساتھ کہ ہم نے جو آزادی کی تھی، اس آزادی کا مین مقصد ہے کہ ہم اس خوشحالی کے ساتھ رہیں اور اس ملک کو ایکتا کے ساتھ رکھیں. ان کی روح کو پہلے ہی ایک تکلیف پہنچ چکی ہے کہ ہمارا بٹوارا ہو گیا اس آزادی کے بعد، جو بھی سیاست میں رہا ہو، لیکن ہماری وہ تکلیف آج بھی ہمارے سماج سے، ہمارے درد جو ہے وہ نہیں نکلا ہے. یہاں کے لوگوں نے یہ چوائس کیا کہ ہم اس ملک میں رہیں گے، ایک بڑی قوم نے کیا. تو ہمارا جس بٹوارے کے لوگ آج بات کی جاتی ہے، کیا ان کے روح کو، ان کی آتماؤں کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی کہ ہم نے کتنی بڑی، ہم نے ایک ایسا تکلیف اٹھائی ہے. اس تکلیف کے بعد آج ہم اگر سنبھلنے کی کوشش نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا نوجوان کو اسی ایکتا کی طرف آنا پڑے گا. اور جہاں تک آپ نے کہا بدلاؤ کی بات کی، ہاں آج کا نوجوان بہت جلد ان چیزوں سے باہر نکل رہا ہے اور نکل آئے گا کہ ہم اسے کیا دینا چاہتے ہیں. اس کو سوچنے پہ مجبور ہونا پڑے گا. کیا ہم آج کی سیاست چاہے لے لیں یا اور بھی باتیں لیں کہ ہم اس سے مل کیا رہا ہے، ہمیں آخر ہمیں کون کیا دے رہا ہے. ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے، ہمیں نوکری کی ضرورت ہے. ہمیں کن چیزوں میں الجھایا جا رہا ہے کہ ہم جو مین ہمارے مدے ہیں ملک کے، ہم اس کو نظر انداز کرتے چلے آ رہے ہیں.
اشفاق اللہ خان کا ایک جب پھانسی ہونے والی تھی تو ان سے کسی نے آرزو پوچھی کہ آپ کی خواہش کیا ہے، تو اشفاق اللہ خان نے لکھا کہ کچھ آرزو نہیں ہے، کچھ آرزو نہیں ہے آرزو تو یہ ہے رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن۔ ایسے لوگ تھے، اصلی وہ لوگ تھے جو اس مٹی سے پیار کرتے تھے۔ آج اس مٹی سے پیار کرنے والے، میں سمجھتا ہوں لوگوں کو، آج کے نوجوانوں کو صحیح راستے دکھانے کی ضرورت ہے، اور وہ صحیح راستہ اس ملک کا نوجوان دیکھنا چاہتا ہے۔ کب تک اس حالات سے ہم گزریں گے ان قربانیوں کے بعد؟ جو ہم لوگ کا جو فرض ہے، ہم لوگ بھی پورے ملک میں جاتے ہیں اور ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی قربانیوں کو رائے گاہ نہ جایا جائے، ہماری ملک کے قربانی نوجوانوں کو ایک ایسا راستہ دکھایا جائے کہ ان کی شہادت جو ہے وہ شہادت زندہ رہ پائے۔ یہ اعداد و شمار ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک ینگسٹ نیشن ہیں، لیکن اس ینگسٹ نیشن میں جو مذہب کے نام پر نفرت کا جو زہر پھیلایا جا رہا ہے، یہ اس ملک کو کہاں لے جائے گا؟ یہ سیدھا صاف ہے کہ یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے جائے گا، کیونکہ آج کے نوجوان میں اگر ہم اس طریقے سے جو ایک ہم نیشن کی تو بات بہت کرتے ہیں، دیش پریم کی بات تو بہت ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی جیسے خالد بھائی نے کہا کہ جھنڈا بلڈنگوں پہ تو ہونا چاہیے، لیکن جھنڈا اگر دل میں نہیں ہے، یا دل میں اس جھنڈا جو ہمیں ملا ہے اس کے آزادی کے پیچھے جو ہماری ایکتا تھی اور قربانیاں تھیں، تو وہ جھنڈے کا جذبہ ہمارا وہ ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سی ایسی مذہب کے نام پہ وہ بھی جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن ان کے نعرے بہت عجیب ہوتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ میں جھنڈا تو اس جمہوریت کا جھنڈا ہے جو جمہوریت ہم نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نعرے بازی ہوتی ہے وہ سن کے اتنا تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے کون سا جھنڈا اٹھایا تھا؟ ہم نے وہ جھنڈا اٹھایا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھی، ایکتا کے ساتھ ہمیں ملا تھا۔ تو ہم جو آج کے نوجوانوں کو بھٹکانے کی بات ہو رہی ہے، آج کے نوجوانوں کو جو بتانا چاہیے اسے راستے سے الگ لے جانے کی بات ہو رہی ہے، جمہوریت کی بہت بات ہو رہی ہے آج کل، لیکن ہم جمہوری نظام کیا زندہ رکھ پا رہے ہیں؟ ہم جمہوری نظام کو بہت خوبصورت بنا پا رہے ہیں؟ ہم نہیں بنا پا رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آج جان دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کرانتکاریوں کو، آج بدلاؤ کی ضرورت ہے، جان نہیں دینا ہے۔ آج ہمارا ملک آزاد ہے، ہم بڑی خوشی کے ساتھ کہتے ہیں، لیکن اس خوشی کے ساتھ ہم جس حالات پہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ ہم ایسے نعرے بازی دیں نوجوانوں کے، وہ ہمارے وقتی تو کام آ سکتے ہیں، کتنے سال کام آ سکتے ہیں، ہمیں کہیں بیٹھا تو سکتے ہیں اچھی جگہ، لیکن اگر ہم اس نفرت کو دے جائیں گے تو ہم تو چلے جائیں گے، دنیا تو فانی ہونا ہے، سب کو جانا ہے، لیکن ہم جو ملک کو دے جائیں گے وہ بڑا بربادی کی طرف ملک کو لے جائیں گے۔